جی سر آج کیا ہوا ہے کورٹ میں آرگومنٹ تھا؟ آج ہی 29 نمبر JM لرنڈ شفیہ میمن صاحبہ کی عدالت کے اندر 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے وزیٹیشن کی اپلیکیشن والدین کی جانب سے لگی ہوئی ہے کہ والدین کو اجازت دی جائے جب تک بچی کی کسٹڈی کا معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ وہ شیلٹر ہوم میں بچی کو وزٹ کر سکے. اس میں ایڈوکیٹ آمنہ عثمان صاحبہ جو اس کیس کو لیڈ کر رہی ہیں انہوں نے دلائل دیے اور یہ کہنا پڑے گا کہ آج انہوں نے اس کیس میں 4تھی بار دلائل دیے ہیں اور یہ اس کیس میں ہمیں کہتے ہوئے کوئی ابہام نہیں ہے کہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں. وزٹیشن ایک ان ایلینیبل رائٹ ہے. والدین کا بچے سے ملنا اتنا الینیبل رائٹ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب MLO کی درخواست ہائی کورٹ سن رہا تھا جس کا ملاقات سے یا ملاقات کے حوالے سے جس میں کوئی پریئر یا گراؤنڈ نہیں تھا اس میں بھی عدالت نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں والدین بچی سے نہیں ملے ہیں اور انہوں نے نہ صرف اجازت دی ملاقات کی بلکہ انہوں نے ایک فیملی جج کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بچی کو جا کے منائیں گے اور اگر اس کو کوئی ڈر اور خوف ہے وہ دور کریں گے اور اسے راضی کریں گے کہ والدین سے ملاقات کرے. تو یہ جب ایک ویو ہائی کورٹ نے لیا ہوا ہے اور ہائی کورٹ بھی تسلیم کر رہا ہے اس کیس میں ان کیس کے حقائق کو دیکھتے ہوئے کہ ایک انیلیبل رائٹ ہے آپ انکار بھی کریں تب بھی شریعت کے حوالے سے قانون اور آئین کے حوالے سے گاڈ میڈ لا ہے والدین انڈر اے سیکیور انوائرمنٹ بچی سے ملاقات کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ ایسے کون سے نئے گراؤنڈز ہیں ایسے کون سے نئے فیکٹس ہیں جس کی وجہ سے جج صاحبہ ابھی تک فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں اور اگر یہ ہماری اپلیکیشن ڈسمس ہوتی ہے تو یقینی طور پہ ہم سب کے لیے ایک لرننگ لیسن ہوگا. ہم قانون کے اندر کوئی نئی تعریف کوئی نئی چیز پڑھیں گے کیونکہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ جب تک کوئی آپ کے پاس پروف نہ ہو اسپیسیفک پروف نہ ہو کہ والدین نے ابیوز کیا ہے بچے کو والدین نے جبر کیا ہے بچے کے اوپر تب تک آپ وزیٹیشن ڈینائی کریں. اور وزیٹیشن اس لیے بھی الاؤ کی جاتی ہے جو آپ سے ملنے آتا ہے اس کی کسٹڈی میں بچی نہیں ہوتی. بچی اس کی کسٹڈی میں ہوتی ہے اس کی کسٹڈی پہلے سے سیف سمجھی جا رہی ہے عدالت سے. اس طرح اگر والدین کے بیچ میں طلاق ہو جائے اور ماں کے پاس کسٹڈی ہو اور باپ کو وزیٹیشن دی جائے تو وہ ماں کی کسٹڈی کے اندر باپ آ کے وزٹ کرتا ہے. اس طریقے سے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہے اس کو کسٹڈی دی ہوئی ہے اس کے سیف انوائرمنٹ میں والدین آلریڈی ملاقات کر کے آ چکے ہیں. ہائی کورٹ تک نے سمجھا ہے کہ یہ ضروری ان کی ملاقات جو ہے وہ انسیف نہیں ہے. تو آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج پھر اتنی طویل آرگومنٹس ہوئی ہیں فیصلہ ہو جانا تھا مگر خیر 31 اکتوبر کے لیے فیصلے کو محفوظ کیا ہے. ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں قانون کے ان کو کنٹروورشل نہ کیا جائے. جو بیسک بنیادی باتیں جو قدرت کا بھی نظام ہے جو قانون کا بھی نظام ہے اس کے تحت والدین کو ملنے کی اجازت دی جائے. یہ کیس میں مدعی ہیں ان کے بچی سے ملنے پہ کیس کا ایویڈنس بھی خراب نہیں ہوتا. بچی کو ایک سیف انوائرمنٹ میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں مل کے برگلا بھی نہیں سکتے اس حوالے سے. یہ بچی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے نہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا اگین یہ ریزنز بہتر ہے جج صاحبہ اپنے آرڈر کے تحت ہی بتائیں گی بٹ یہ ہم ضرور کہیں گے یہ ایک طریقے سے ہمارا آپ پروٹیسٹ بھی کہہ لیجئے کہ 3 سے 4 بار اس کیس کو بار بار اثر نو سنا گیا ہے. آج صرف اتنی مہربانی ہم پہ ہوئی ہے کہ اس ایپلیکیشن کو آرڈر کے لیے رکھ دیا گیا ہے ورنہ ہمیں لگ رہا تھا کہ پہلی ہیئرنگ کے بعد ہی آرڈر آ جانا تھا یا دوسری ہیئرنگ کے بعد ہی آرڈر آ جانا تھا مگر بار بار سنا جا گیا کہ اس کو بار بار وہی دلائل ریپیٹ ہوئے وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں جس کا فائدہ یقینی طور پہ جو ٹائم گیننگ جو پریکٹس ہے یا جو ٹائم گیننگ ٹیکٹک تھا اکیوز کا ملزم کا اس کو فائدہ پہنچتا رہا ہے تو وہ گین کرتے رہے. تو آج احسان ہے جی کہ کم سے کم آرڈر کے لیے انہوں نے رکھ دیا. ملزم کے وکیل کا کہنا ہے کہ بچی مائنر نہیں ہے اگر ماں باپ جا کے ملے تو انفلوئنس کریں گے اس کو کنوینس کر لیں گے تو نہ ملنے دیا جائے اور اگر اسٹیٹمنٹ دینا کورٹ نے تو کورٹ بلا لے اپنے پاس. دیکھیے جی اگر بچی مائنر نہیں ہے تو اس کو کون کنوینس کر سکتا ہے نا. 18 سال سے اوپر ایک لڑکی ہے جو کہ ایک سیف پروٹیکشن سینٹر کے اندر اس کو نہ آپ کو تھریٹ دے سکتے ہیں وہاں پہ نہ اس سے آپ ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں. تو جو اگر آلریڈی 18 سے اوپر ہے تو بھائی وہ جا کے شناختی کارڈ کے لیے کیوں نہیں اپلائی کر دیتے بچی کا نیا پاسپورٹ کیوں نہیں ایشو کرا دیتے. مجھے بتا دیجئے کہ کیا نادرا بچی کا جو آلریڈی بے فارم ایشو کر چکا ہے اس ریکارڈ کو کیا آپ کے DG پاسپورٹ جو آلریڈی پاسپورٹ بچی کو ایشو ہو چکا ہے جس پہ وہ انٹرنیشنل ٹریول کر چکی ہے اس پاسپورٹ کا ریکارڈ جلا کے اس کو نیا پاسپورٹ ایشو کرنے کو تیار ہے. کیا وہ ڈاکٹرز جنہوں نے اوپائن کیا ہے کہ بچی نیئر ٹو 15 ایئرز ہے وہ 10 ڈاکٹرز جس میں پرائیویٹ اسپتال کے ڈاکٹر بھی شامل ہیں کیا ہم ان سب کی ڈگریاں جعلی قرار دے دیں گے. یہ کیا وہ اسکول جیسے بچی کا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ اور اسکول کے ڈاکیومنٹس ہیں کیا وہ اسکول جعلی تھا کیا اس کو جا کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بند کرائیں. ایک طرف ایک زبانی دعویٰ ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے اور ان لوگوں کی طرف سے دعویٰ ہے جن کے جھوٹ ختم نہیں ہو رہے. معذرت کے ساتھ میں پہلے بہت احترام سے بات کرتا رہا ہوں بٹ میں بھی ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے جس طریقے سے ملزم کے وکیل عدالت کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے جی میرا نیریٹو آف فیکٹس یہ ہے میری انٹرپریٹیشن آف لا یہ ہے. آج دلائل دیے جا رہے تھے کہ جی چلان تو چیلنج ہوا ہوا ہائی کورٹ میں 2 ہفتے ہو گئے ڈسمس ہوئے
اس ایپلیکیشن کو ان کی چلان ان پلیس ہے, ٹرائل از ٹو پروسیڈ ایز پر اسکیڈول. آج تو ریزن آرڈر بھی آ گیا ہائی کورٹ کا اس حوالے سے. آپ اتنا مس لیڈ کر رہے ہیں ایز این آفیسر آف دا کورٹ. ان کے وکیل بھول گئے کہ شاید ملزم کے وکیل کے علاوہ ان کی ڈیوٹی ٹورڈز دا کورٹ بھی ہے, اور کورٹ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے. اور اگر دیکھیے ججز, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ججز جو میرے حق میں فیصلہ دیتے ہیں, مجھے اس سے زیادہ اچھے لگتے ہیں ججز جو میرے خلاف فیصلہ دیتے ہیں, مگر بالکل کسی کو وہ ججز اچھے نہیں لگتے جو فیصلہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ فیصلہ دیجئے, بر وقت فیصلہ دیجئے, تقاضے ہوتے ہیں کچھ عدالت کے. جب یہ آخری سندھ ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کے کچھ اور پورشنز تھے, بچی سے میڈیکل بورڈ کی ٹیم جا کے چاہ رہے تھے کہ جی چلان تو چیلنج ہوا ہائی کورٹ میں, 2 ہفتے ہو گئے ڈسمس ہوئے ہوئے. اس ایپلیکیشن کو ان کی چلان ان پلیس ہے, ٹرائل از ٹو پروسیڈ ایز پر اسکیڈول. آج تو ریزن آرڈر بھی آ گیا ہائی کورٹ کا اس حوالے سے. آپ اتنا مس لیڈ کر رہے ہیں ایز این آفیسر آف دا کورٹ. ان کے وکیل بھول گئے کہ شاید ملزم کے وکیل کے علاوہ ان کی ڈیوٹی ٹورڈز دا کورٹ بھی ہے, اور کورٹ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے. اور اگر دیکھیے ججز, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ججز جو میرے حق میں فیصلہ دیتے ہیں, مجھے اس سے زیادہ اچھے لگتے ہیں ججز جو میرے خلاف فیصلہ دیتے ہیں, مگر بالکل کسی کو وہ ججز اچھے نہیں لگتے جو فیصلہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ فیصلہ دیجئے, بر وقت فیصلہ دیجئے, تقاضے ہوتے ہیں کچھ عدالت کے. جب یہ آخری سندھ ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کے کچھ اور پورشنز تھے, بچی سے میڈیکل بورڈ کی ٹیم جا کے وزٹ کرے گی, کچھ اس قسم کی انفارمیشن ہے کہ کوئی میڈیکل دیکھیے وہ سائیکیٹرسٹ نے اپنی آ کے رپورٹ دینی ہے, انہوں نے اپنی کمپلائنس کرنی ہے. وہ ڈائریکشن سیکرٹری ہیلتھ کو ہے. سیکرٹری ہیلتھ نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کی ہے جو کہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے. 13 اکتوبر کو 2 ڈاکٹرز کا بورڈ بنا ہے. اب ان ڈاکٹرز کی جو میٹنگ ہے اور میٹنگ میں جو ڈسکشن ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ ایک کلائنٹ اور ڈاکٹر پریویلیج ہوتا ہے. وہ باتیں خفیہ ہیں اور خفیہ ہی رہنی چاہیے. اور ایک اچھے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پریکٹس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ملاقاتیں اور وہ جو رپورٹس ہیں خفیہ رہے, چونکہ عدالت نے ان کو سمن کیا ہے تو وہ عدالت کے کہنے کے تحت ہی وہ ایگزامینیشن ہوا ہے. تو جج صاحب کے سامنے وہ رپورٹ رکھی جائے گی, پھر جج صاحب اگر اسے شیئر کرتے تو ہم اس پہ تبصرہ کر سکیں گے. آرڈر کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی اس آرڈر کے ساتھ. اس آرڈر کے تحت تو ایک ملاقات تھی نا, مزید ملاقاتوں کے لیے تو ہم یہاں پہ 1 مہینے سے اپلیکیشن لگا کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو.